خطاب کر رہے تھے، پتھر ان کو سلام کر رہے تھے، چرند و پرند ان کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اور حد یہ ہو گئی کہ پیڑ پودے بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کے نغمے گنگنا رہے تھے، وہ بھی حضور کو سلام کر رہے تھے۔ حیرت زدہ رہ گئی، ایسے ایسے واقعات نمودار ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہو گیا، حضور بکریوں کے ساتھ میں جنگل نہیں گئے، ایک دو دن کا عرصہ گزر گیا، شیر بکری کو لے گیا اٹھا کر کے، جب شیر بکری کو لے گئے لائے تھے، اب تک کسی شیر نے بکری کو نہیں کھایا تھا۔ آج معاملہ کیا ہے کہ شیر بکری کو لے گیا ہے اٹھا کر کے۔ حضور جب بستی میں پہنچے تھے تو جگمگانے لگے تھے ستارے، سارا مکہ، سارا شہر، سارے گاؤں مہک اٹھے تھے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتون کہتی ہے کہ تم اتنی غریب ہو، مفلس ہو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن گھر میں تم ساری رات دیا جلاتی رہتی ہو، ساری رات چراغ جلاتی رہتی ہو، تیل کے زیادہ تمہارے گھر میں آ گیا ہے، تو میرے گھر میں تیل ہے ہی نہیں، قسم خدا کی جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں اب تک میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے میرے گھر پر نہیں بلکہ ساری بستی کو مہکا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مطلب اعلیٰ حضرت، آقا کی آمد، حضور کی آمد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جب شیر بکری کو لے گیا، جب پیش کیا گیا نا کہ شیر جو ہے بکری کو لے گیا، حضور کہے چلو چل کے دیکھتے ہیں، مجھے بتاؤ کدھر جو ہے شیر بکری کو لے کر کے گیا ہے۔ حضور جب جانے لگے، جب جنگل میں پہنچے، بچے نے بتایا کہ شیر جو ہے ادھر کی طرف لے کر کے گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں جانوروں کو آواز دی، شیر جو ہے بکری کو کان پکڑ کر لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور حضور نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، بکری کو کیوں لے گئے تھے پکڑ کر کے؟ شیر کہتا ہے، وہ جانور کہتے ہیں یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے تھے آپ کا دیدار نہیں کیا تھا، آپ آ نہیں رہے تھے یا رسول اللہ، وہ چہرہ کیسا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دے کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جان پر جان رہے یہ امام الانبیاء ہیں، چرندوں پرندوں کو معلوم ہے یہ امام الانبیاء ہیں، پیڑ پودے سلامی کرنے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما چلا گیا، حضور بیدار ہوئے، صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معاملہ جب آپ سو رہے تھے تو پیش آیا، معاملہ کیا میری وجہ سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا تم نے یہی دیکھا کہ پیڑ آیا اور وہ میرے قریب میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، وہ سایہ بن گیا، کیا وجہ یہ نہیں معاملہ تھا؟ تو اس پیڑ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور التجا کی، گزارش کی، پروردگار عالم تیرا حبیب آیا ہے، قریب سے جا کر کے دیدار نہ کروں تیرے حبیب کا، رب سے اجازت لے کر کے میری بارگاہ میں آ، میرے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ چرند و پرند جانور اور پیڑ پودے حضور کو سلامی کر رہے ہیں، ایک ناشکرہ انسان ہے جو حضور کس کو میلاد نہیں بنانا چاہیے صاحب، جو بیٹی زندہ دفن کی جا رہی تھی، امام الانبیاء نے روئے زمین پہ آ کر کے کہا الفاطمہ بضعۃ منی، اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، حقیقی بات یہ ہے کہ فاطمہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اگر ہم بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آج اگر ہم بیٹیوں کی پیشانی کو چومیں کوئی کمال نہیں ہے، اس زمانے میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے تھے اور کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا، میرے حبیب نے اس وقت میں بیٹیوں کو پیار کر کے دکھایا ہے اور بیٹیوں کا حق دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹی ہوں، جس کی دو بیٹی ہوں ان کی پرورش اچھی سے کرے، وہ تعلیم و تربیت کرے اور اچھے گھر میں ان کی شادیاں کر دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ہیں نا، اس طریقے سے جنت میں اللہ اس کو میرے ساتھ میں رکھے گا۔ اس زمانے میں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے تھے، بیٹیوں کو حق دیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب ماں کے ساتھ وراثت کے ساتھ ساتھ اس کی سگی اولاد بدتمیزیاں کر رہی تھی، اس وقت میں میرے نبی نے ماں کے بارے میں کہا کہ لوگوں ماں کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت کو رکھ دیا ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت کو، مطلب یہ ہے کہ ان کی فرمانبرداری کرے گا تو اللہ تجھے جنتی عطا فرما دے گا۔ بیواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا، جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تمام حق چھین لیے جاتے تھے، عزت کے ساتھ اسے نہیں جینا دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ خاتون سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 40 سال جن کی تقریباً عمر تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر کے لوگوں کو پیغام دیا کہ جو بیوہ ہوتی ہیں
وہ منحوس نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اسلام انہیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھائیوں کے حق، پڑوسیوں کے حق ستائے جا رہے تھے، آج اگر ہمیں حق لینا ہو، حکومت کی بارگاہ میں اگر ہمیں اپیل کرنی ہو تو ہم مقدمہ لڑتے ہیں یا روڈ جام کرتے ہیں، جگہ جگہ طریقے سے ہم اپنی گزارشیں رکھتے ہیں حکومت کے سامنے، بال اتفاق کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے یا کبھی کوئی ہمیں حق مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے، لیکن قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جیسے ہی مکے کی سرزمین پہ آئے ہیں، حضور نے بیٹیوں کا بھی حق دے دیا، بیٹیوں کا بھی حق دے دیا، بہنوں کا بھی حق دے دیا، شوہروں کا بھی حق عطا فرما دیا، ماں باپ کا بھی حق عطا فرما دیا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لے کر کے آ گئے، امام الانبیاء نے انسان کو انسانیت کا حق عطا فرما دیا اور جینے کا حق بتا دیا کہ لوگوں اگر جینا ہے تو یہ چرند و پرند، یہ فلک، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام چیزیں تمہارے خدا نہیں ہیں، تمہارا خدا وہ ہے، ایک ہے جس نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، ایک رب ہے تمہارا، اس کی عبادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے، صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں، حضور کی زندگیوں کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا، تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے تو کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے حضور کے احسان ہمارے اوپر ہیں۔ یہ ہم میلاد منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے یہ رہے گا چلا جائے گا۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مسجد نبوی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی دولت دے دی، یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے امام الانبیاء کو ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ کا جب شکر ادا کر رہے تھے، حضرت سے لے کر کے صحابہ کرام کے پاس آئے، کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضور آمد کے تذکرے کر رہے ہیں آپ کے، حضور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں حضور۔ اب بات ختم ہو جانی تھی یہیں پر، جب جو بات کر رہے تھے وہ بتا دی، بات ختم ہو جانی تھی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو اس بات پہ کہ تم یہی بات